من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد۔ تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، تعریف اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا خالق ہے اور اس پوری کائنات کا مدبر ہے، اور وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ اس کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کا پیغام پہنچایا، آخری نبی آخری رسول کی حیثیت سے رہتی دنیا تک کو انسانیت کا درس دیا، توحید کا سبق پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، خواتین ملت اور عزیز بچوں، اسلام کا یہ دوسرا تہوار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف اور صرف دو تہوار ہیں، صرف اور صرف دو عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں، تیسرا کوئی تہوار نہیں۔ یہ دوسرا تہوار جسے ہم عید قرباں کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس موقع پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی بھی ویسے ہی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اسی طریقے سے یہ قربانی بھی عبادت ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی جانب سے اسے مسنون کیا گیا ہے، اور یہ قربانی ہر مذہب کے اندر قربانی کی کوئی نہ کوئی شکل پائی جاتی ہے، یہ صرف اسلام کے اندر نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ اسلام دین برحق ہے، اسلام تمام ادیان و مذاہب کا ناسخ ہے، اسلام کے ہوتے ہوئے اللہ کے نزدیک کوئی دین مقبول نہیں ہے۔ قربانی کی بات جب ہوتی ہے، قربانی کا جب بھی موقع آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور گھڑیالی آنسو بہائے جاتے ہیں، جانوروں پر ظلم ہونے کی بات کہی جاتی ہے، اور نہ جانے کتنے طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام نے انسانوں ہی کے حقوق نہیں بلکہ تمام مخلوق کے حقوق کی حفاظت کی ہے، جانوروں کے حقوق کی بھی حفاظت کی ہے، جانوروں کو بھی تحفظ دیا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کی بات کہی ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام جانوروں کے اوپر ظلم کو روا رکھتا ہے اور مار کاٹ کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جانوروں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کرواتا ہے، اور اس سے گویا کہ اسلام کا ایک رخ سامنے آتا ہے کہ اسلام کے اندر جانوروں کے لیے کوئی رحم دلی اور جانوروں کے لیے اسلام میں کسی طرح کا ان کو تحفظ نہیں حاصل ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اسلام نے جانوروں کی جو حفاظت کی ہے
اس کی تفصیل آپ جانیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے دنیا کے تمام مذاہب کے درمیان اسلام وہ مذہب ہے جو حقیقی معنوں میں جانوروں کا محافظ ہے، جو حقیقی معنوں میں جانوروں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی جانوروں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا۔ ان کو تکلیف پہنچانا اور ان کو ایذا پہنچانا تو دور کی بات ہے، زبان سے بھی ان کے لیے زبان سے بھی کوئی غلط قسم کے الفاظ نکالنا، ان پر لعنت ملامت کرنا، اس سے بھی منع کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سب الدیک، یا فرمائے کہ لا تسب الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ۔ صحیح حدیث ہے کہ مرغ کو بھی برا بھلا نہ کہو، وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ مرغ ایک چھوٹا سا جانور، کہا کہ اس کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بعض صحابہ یا صحابیات نے اپنے اونٹ کو یا اپنی اونٹنی کو برا بھلا کہہ دیا، لعنت بھیج دی اس پر۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات میں کسی کو برا بھلا کہہ دینے کی، کسی پر لعنت ملامت کر دینے کی۔ تو ایسا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ اونٹنی، اب یہ سواری ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔ آپ سفر میں تھے، کہا کہ جب جس اونٹنی کو لعنت بھیج دی گئی ہے وہ اونٹنی ہمارے قافلے کے اندر نہیں رہے گی۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں اپنے جانوروں کو بھی لعنت ملامت کرنے سے پرہیز کرو۔ تو دیکھیے کہ جو مذہب زبان تک سے بھی جانور کو، حالانکہ جانور بیچارہ کچھ نہیں جانتا کہ کون اس کو برا بھلا کر رہا ہے، کون اس پر لعنت بھیج رہا ہے، لیکن کم سے کم انسان تو سمجھتا ہے۔ تو انسان کو بھی یہ ادب سکھایا گیا ہے۔ عملی طور پر دیکھیں تو آپ بے شمار مثالیں حدیث کے کتابوں میں لیں گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر ہی کے اندر تھے، آپ صحابہ کرام کی نظروں سے کچھ اوجھل ہوئے، کچھ دور گئے۔ اس دوران ایک چڑیا، ایک گوریا اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئی۔ صحابہ میں سے بعض نے اس کے دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ گوریا، یعنی جو ان بچوں کی ماں تھی، وہ اپنا پر پھڑا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اس گوریے کے بچے کو کسی نے لے لیا ہے، اس پر قبضہ جما لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ کس نے اس کے بچے کو لیا ہے، اس کے بچے کو واپس کرو، فوراً واپس کرو۔ چنانچہ جن لوگوں کے پاس اس کے بچے تھے ان کو فوراً انہوں نے واپس کر دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اونٹ پر سواری کر رہے ہیں، منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد بھی وہ اپنے اونٹ سے اتر نہیں رہے ہیں، بلکہ اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تتخذوا ظہور دوابکم منابر، اپنے چوپایوں کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ، اپنے جانوروں کی پیٹھ کو کرسی نہ بنا لو کہ اس پر بیٹھ کر کے آرام سے گپ شپ کرو۔ جب تم منزل پر پہنچ جاؤ، جانور کی پیٹھ سے اتر جاؤ اور پھر اپنا کام کرو۔ تو جو دین اتنی حساسیت رکھتا ہے جانوروں کے تعلق سے، اس دین کے بارے میں کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ جانوروں کے اوپر ظلم کو روا رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو اس وقت بھی میں اس پر رحم کھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وَالشَّاةُ إِن رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ، بکری کے اوپر بھی تم رحم کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، بکری کے اوپر بھی رحم کرو گے تو اللہ رحم کرے گا۔ ان جانوروں کو کھلانا پلانا اور ان جانوروں کی غذا کا خیال رکھنا
یہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے، یا تو ان کی غذا کا خیال رکھا جائے یا ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جائیں وہ اپنی غذا تلاش کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عذبت امرأۃ فی حرۃ، کہ ایک عورت کو صرف ایک بلی کی وجہ سے جہنم کا عذاب دیا گیا۔ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے جہنم کا عذاب دیا گیا۔ کیسے؟ کہ اس عورت نے اس بلی کو پکڑ کر کے روک لیا، اس کو روکنے کے بعد نہ کھانا پانی دیتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ جائے اور اپنا کھانا پانی تلاش کرے، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی، بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کا یہ عمل اتنا ناگوار گزرا کہ اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا، صرف اس وجہ سے کہ ایک چھوٹی سی بلی، ایک چھوٹا سا جانور، اس کو اس نے بھوکا پیاسا رکھ کر کے مار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کا عذاب دیا۔ دوسری طرف دیکھیے ایک دوسری مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص تھا، ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت تھی، بدکار عورت تھی، ایک فاحشہ عورت تھی، وہ پیاسی تھی، اس نے ایک کنویں کے اندر جا کر کے اپنے موزے سے پانی بھر کر کے اور پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی۔ باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے پریشان ہے، پیاس کی وجہ سے زمین کی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس عورت نے سوچا کہ جس طرح سے میں پیاس سے بے حال تھی، لگتا ہے کہ یہ کتا بھی اسی طرح سے پیاس سے بے حال ہے۔ وہ دوبارہ اس کنویں کے اندر گئی اور اپنے موزے کے اندر، چمڑے کے موزے کے اندر اس نے پانی بھرا اور اس پانی کو اپنے دانتوں سے دبا کر کے پھر کنویں کے اوپر چڑھ کر کے آئی اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کا عمل، اس بدکار عورت کا، زانیہ فاحشہ عورت کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اسلام ہے میرے بھائیوں، یہ جانوروں کے حقوق کی بھی رعایت کرتا ہے، انسانوں کے حقوق کی بھی رعایت کرتا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ جانوروں کے تعلق سے گھڑیالی آنسو بہائے جائیں، جانوروں کے تعلق سے درد کا اظہار کیا جائے، اور انسان کو تنہا پا کر کے، بے قصور انسان کو تنہا پا کر کے ایک بھیڑ اس کی جان لے لے اور پھر اس پر فخر کرے۔ اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہتے کو انسان کی بات کر رہے ہیں، آپ جانور کی بات کرتے ہیں، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ انسان کو بھی کچھ لوگ تنہا پا کر کے اور بزدلی کا ثبوت دیتے ہیں، ایک بھیڑ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے اور اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیتی ہے، اس کے بعد اس عمل کو فخریہ بیان بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جانوروں کے تعلق سے رونا روئیں گے کہ جانوروں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جانوروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرد نے دیکھا کہ قریش کے کچھ نوجوان ایک پرندے کو دیوار میں چن کر کے اس کے بعد اس کو نشانہ بنا رہے ہیں، کوئی ایک مرتبہ کوئی نشانہ لگا رہا ہے، ایک مرتبہ کوئی دوسرا نشانہ لگا رہا ہے، باری باری پرندے کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس کو پہلے دیوار میں سیٹ کر دیا اور اس کے بعد اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے لعنت بھیجی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کس پر؟ من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، کہ جس نے کسی جاندار کو نشانہ بنایا، جس نے کسی جاندار کو، کسی ذی روح کو، کسی ایسی مخلوق کو جس کے اندر زندگی ہے، جس کے اندر حیات ہے، اس کو اگر کسی نے نشانہ بنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گدھے کے چہرے کو جھلس دیا گیا ہے،
ایک گدھے کے چہرے کو داغ دیا گیا ہے۔ پہلے لوگ ابھی بھی کرتے ہیں، جانوروں کو نشانی کے طور پر داغ دیتے، اس کے جسم کے کسی حصے میں داغ دیتے ہیں تاکہ وہ ایک علامت بن جائے کہ یہ ہمارا جانور ہے۔ تو کسی نے گدھے کے چہرے ہی پر وہ داغ لگا دی تھی، آگ سے اس کو داغ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص پر لعنت بھیجی جس نے اس گدھے کے چہرے پر داغ دیا تھا اور اس کو آگ سے اس کے لیے ایک علامت بنا دی تھی۔ آپ نے کہا کہ اگر داغنا ضروری ہے تو جسم کے کسی اور حصے پر داغا جائے۔ سامنا چہرہ جو ہے، یہ چہرہ بہت نازک جگہ ہوتی ہے، بڑی حساس جگہ ہوتی ہے۔ چہرے پر تو مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے، صرف انسانوں کو نہیں، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی چہرے پر مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جانور کو باندھ کر کے تب اس کو ذبح کر رہے ہیں، چھوٹا سا جانور، اور اس کو پہلے باندھتے ہیں، باندھنے کے بعد تب اس کو ذبح کرتے ہیں، یا دیر تک اس کو روک کر کے تب ذبح کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس بات سے منع کیا، نہا ان تصبر البہائم، جانوروں کو باندھ کر رکھنے سے یا باندھ کر کے پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرنے سے منع کیا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا جانور ہو جو بغیر باندھے قابو میں نہ آتا ہو تو اس کو باندھنا ضروری ہوتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن عام حالات میں جب کہ بغیر باندھے یہ کام کیا جا سکے تو اس کو باندھنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں کہ اسی دین کی، اسی شریعت کی تعلیمات کے اندر ہیں۔ جاہلیت کے اندر یہ دستور تھا کہ لوگ زندہ جانوروں کی، چاہے بکری ہو چاہے اونٹ ہو، زندہ جانوروں سے کے پشت سے کچھ گوشت کا حصہ کاٹ لیا کرتے تھے، اس کے اونٹ کے کوہان کا کچھ حصہ کاٹ لیا کرتے تھے، زندہ جانور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہی میتۃ، کہ جانور، زندہ جانور سے اگر گوشت کا کوئی حصہ کاٹا جائے گا تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ مردے کے حکم میں، یعنی اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ زندہ جانور سے کاٹا گیا ہے لیکن اس کو کھایا نہیں جا سکتا، وہ ویسے ہی اس کا کھانا حرام ہے جیسے مردار کا کھانا حرام ہے۔ یہ جو جانور کو ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ ہے میرے بھائیوں، یہ انتہائی سائنٹیفک طریقہ ہے۔ تمام اطباء اور تمام میڈیکل سائنس والے اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام میں جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ انتہائی محفوظ طریقہ ہے۔ اس طرح سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے جسم سے سارا خون جلد سے جلد نکل جاتا ہے اور پھر وہ گوشت بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر اگر خون موجود ہے، جانور کے جسم کے اندر اگر خون موجود ہے تو وہ انتہائی ضرر کا باعث بنتا ہے، وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت نے مردہ جانور، یعنی جو خود بخود مر گیا ہو، جس کے جسم سے خون نہیں بہا اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا تو حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ۔ تو یہ جو اسلامی طریقہ ہے کہ جانور کو لٹا کر کے تیزی کے ساتھ اس کے گلے کی جو نالیاں ہیں، خون کی نالیاں ہیں اور کھانے کی جو نالیاں ہیں ان کو کاٹ دیا جائے، اس طریقے سے خون ان کے جسم سے تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے اور اس جانور کا گوشت بہت محفوظ مانا جاتا ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایتیں دی ہیں، یہ ہمیں ہمیشہ یاد رہنا چاہیے، چاہے بقرعید کے موقع پر ہم جانور ذبح کریں یا سال میں کسی بھی موقع پر جانور ذبح کریں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے۔ حدیث کے اندر صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته۔
کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے ساتھ بھلائی کرنا، ہر چیز کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں آپ نے دی، کہا کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قتل کرو تو بھی اچھے طریقے سے قتل کرو۔ قتل کا مطلب کسی انسان کو کسی وجہ سے قتل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، مجبوری آ جائے، جیسے جنگ کے اندر قتل کیا جاتا ہے یا قصاص میں قتل کیا جاتا ہے۔ انسان کو بھی قتل کرنا ہو تو تڑپا تڑپا کر کے نہیں مارنا ہے اس کو، بلکہ اچھے طریقے سے، یعنی جلد سے جلد اس کی زندگی کا خاتمہ کر دینا ہے۔ ہمارے یہاں جنگ کی بھی اخلاقیات ہیں، جنگ جس میں صرف مار کاٹ اور بظاہر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، لیکن جنگ کی بھی اخلاقیات ہیں، جنگ کے تعلق سے بھی ہمارے شریعت کے اندر کچھ تعلیمات ہیں۔ آپ ان تعلیمات کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ جنگ کے اندر بھی اتنے اصول و ضوابط، اور جنگ کے اندر بھی احسان، بھلائی اور رحم دلی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اگر تم کسی کو قتل بھی کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کیسے کرو گے کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ، چھری تیز کر لو، ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ چھری تیز کرنے کا مطلب یہ کہ چھری ایسی ہو کہ منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں اس جانور کا کام تمام ہو جائے، اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ تکلیف تو ہر حال میں ہوگی میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر تکلیفیں ہوتی ہیں، بیماری کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، حادثات کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، انسان بھی تکلیف اٹھاتا ہے، جانور بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، تکلیف تو ہوگی، اور یہ ایک ضرورت ہے جانور کو کھانے کے لیے، اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ تو کوشش یہ کرے انسان کہ کم سے کم تکلیف ہو، اور کم سے کم تکلیف ہونے کی ایک تدبیر بتائی کہ چھری بہت تیز ہونا چاہیے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تاکہ ذبیحے کو جلد سے جلد آرام مل جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ آپ کا حکم ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفار وان توارا عن البہائم، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ چھری تیز کر لو اور جانور سے چھپا کر کے چھری تیز کرو۔ ایسا نہیں کہ جانور کے سامنے ہی اس کو دکھا دکھا کر کے چھری تیز کرو۔ جانور کے اندر بھی شعور ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، وہ چھری دیکھ کر کے اس کو بھی خوف ہوتا ہے۔ کہا کہ جانور کے سامنے چھری نہ تیز کرو، اور فرمایا کہ وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ، کہ جب کوئی شخص جانور ذبح کرے تو جلد سے جلد اس کا کام تمام کر دے، جتنی جلدی ہو سکے اس کا کام مکمل کر دے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جانور کو لٹا کر کے، جانور کو لٹا چکا ہے اور اس کے اوپر اپنا پیر رکھے ہوئے ہے، اور پھر اسی کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے۔ جانور کو لٹا چکا ہے زمین پر اور پھر اسی جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا افلا قبل ھذا اتريد ان تمیتھا موتات، اے شخص اس سے پہلے کیوں نہیں یہ کام کیا؟ چھری تیز کرنے کا کام تم نے جانور کو لٹانے سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس جانور کو کئی موتوں سے دوچار کرو، بار بار اس کو موت دو؟ جانور دیکھے گا وہ اصل موت آنے سے پہلے کئی موت مرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری شریعت کی یہ تعلیم ہے، ہماری شریعت نے جانوروں کے حقوق کی اس طرح سے حفاظت کی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا۔ جانور کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بے شمار تعداد میں جانوروں کو پیدا کیا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، جانور کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے لوگوں، اور جانور کے اندر بہت سارے
منافع ہیں تمہارے لیے اور ان جانوروں کو تم کھاتے ہو۔ اور یہ غلط تصور ہے کہ صرف مسلمان جانور کو کھاتے ہیں، صرف مسلمان گوشت کھاتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو اعداد و شمار آتے ہیں، آج گوگل سرچ کا زمانہ ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، جو اعداد و شمار آتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ 80% سے زائد لوگ ہمارے ملک کے اندر 80% سے زائد لوگ نان ویج کھانے والے گوشت خور ہیں۔ اب وہ چاہے جس طرح کا بھی گوشت کھاتے ہوں، مرغا، مرغی، مچھلی، چھوٹا بڑا، لیکن 80% سے زیادہ لوگ گوشت خور ہیں۔ مسلمان اس ملک کے اندر آپ جانتے ہیں صرف 15% ہیں، باقی 80% میں اور کون لوگ ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، جو ہر دن ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن گوشت پکتا ہے پورے ملک کے اندر اور لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ صرف مسلمان نہیں ہیں۔ یہ سب لوگوں کو بہکانے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک کا نوجوان سمجھتا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہمارے ملک کا نوجوان اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اس طرح کی غلط فہمیوں کو فوراً قبول کر لے، وہ جانتا ہے کہ کسی خاص مقصد کے تحت یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے ملک کا نوجوان تعلیم کی طرف توجہ دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ملازمت کی بات کرتا ہے، وہ بزنس کی بات کرتا ہے، اس لیے وہ ان سب جھمیلوں میں نہیں پڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سب جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں خود ترقی کروں، میں علم حاصل کر کے خود بھی فائدہ اٹھاؤں اور اپنے ملک کو بھی فائدہ پہنچاؤں، اس لیے وہ اس طرح کے جھمیلوں میں نہیں پڑتا۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر آپ جانتے ہیں کہ گوشت کو بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، روزانہ ہزاروں ٹن گوشت بھیجا جاتا ہے باہر کے ممالک میں، اور وہ بھی حلال گوشت بھیجا جاتا ہے۔ اس کا ان ملکوں سے ایگریمنٹ ہے جن ملکوں میں یہ گوشت بھیجا جاتا ہے کہ حلال گوشت یعنی شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت بھیجا جائے گا۔ سلاٹر ہاؤس بڑی تعداد میں ہمارے ملک کے اندر ہیں، ہمارے اس صوبے کے اندر ہیں، کاروبار ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر، اور روزانہ لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور ان سے مالی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ شکار کرنے لوگ جاتے ہیں، کس چیز کا شکار کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے طریقوں سے جانوروں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان افواہوں پر اور ان الزامات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہمیں چھپانے کی ضرورت ہو، یا جس پر ہمیں شرمندگی ہو، یا جس کی طرف سے ہمیں معذرت کا اظہار کرنا پڑے۔ الحمدللہ ہمارے دین کے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمارے دین کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بالکل دن کے اجالے کی طرح واضح ہے۔ اس میں انسانوں کے حقوق بھی محفوظ ہیں، جانوروں کے حقوق بھی محفوظ ہیں۔ جانور قربان کرتے وقت ان تعلیمات پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، مردوں کو بھی توجہ دینی ہوگی، عورتوں کو بھی توجہ دینی ہوگی، اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی جانور ذبح ہوتا ہے اور بھی دوسروں کے یہاں جانور ذبح ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جانوروں کے تعلق سے ہماری شریعت میں یہ تعلیمات موجود ہیں۔ ایک آخری بات جس کی طرف ہر سال توجہ دلائی جاتی ہے، قربانی کے موقع پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ جانور کے فضلات، جانور کی آلائشیں عام راستوں میں اور ادھر ادھر پھینکنے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ عبادت کا کام ہے۔ ہماری اس عبادت کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، چاہے اپنے لوگوں کو یا غیروں کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ذمہ داران کی طرف سے
کافی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان علائشوں کو جمع کرنے اور ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے سارے انتظامات کیے گئے ہیں، تو ان انتظامات سے ہم فائدہ اٹھائیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی اور حدیث کی ان تعلیمات کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان غلط فہمیوں کی حقیقت کو سمجھنے کی اور ان کا مثبت جواب دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو، قربانی جیسے عظیم الشان عبادت کو تو قبول فرما، اس میں ہمیں سے جو کمی کوتاہی ہو اس کو تو درگزر فرما دے۔ اے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم انصر دینک وکتابک وسنۃ نبیک وعبادک الموحدین، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔